اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ شروع پروردگار کے پاک و بابرکت نام سے جس نے کل جہان کو خلق فرمایا۔ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ آج میرا چھوٹا سا مختصر سا پیغام کوشش کروں گا کہ مختصر ہی ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی اگلی ویڈیو عید پہ اپلوڈ کروں گا، لیکن ایک ایسا کلپ میری نظروں سے گزرا جس پہ میں مجبور ہو گیا اور میں دوبارہ سے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بد اخلاق سی عورت نے کچھ نازیبا سے الفاظ اسلام کے حوالے سے بولے تھے۔ اس نے دوبارہ یہ تین یا چار دن پہلے ایک جملہ دوبارہ سے بولا کہ اسلام نے عورت کے حقوق کے حوالے سے تنگ نظری کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ جملہ اس نے پہلے بھی بولا تھا، اب دوبارہ 3-4 دن پہلے بولا، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے دوبارہ سے یہ ویڈیو ریکارڈ میں کر رہا ہوں۔ چھوٹا سا پیغام اس عورت کے لیے۔ میں حقیقت میں اسے عورت کہنا عورت کی تذلیل سمجھتا ہوں، تو مجبوراً اب وہ اس جانور کا میں اور کوئی نام رکھ نہیں سکتا، تو مجھے مجبوراً اس ویڈیو میں اسے عورت ہی کہنا پڑے گا۔ تو اس نے ایسے الفاظ بیان کیے، میں اس کو ایک حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے جیسی بد اخلاق، بد کردار، معذرت کے ساتھ میں ایسے لفظ بولنے پہ مجبور ہوں، فحشا عورتیں عورت کے نام پہ ایک کلنک، ایک داغ، ایک تذلیل کا باعث ہیں کہ تم چیز کیا ہو، تم کس اسلام کے بارے میں کیا بول رہی ہو؟ اسلام نے کہاں پہ تنگ نظری کا مظاہرہ کیا ہے؟ اسلام ہی وہ دین ہے اصل میں جس نے تمہیں گندے کوڑے سے اٹھا کے اس مقام پہ بٹھایا۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ ہوتا کیا تھا؟ تم پیدا ہوتی تھی تو تمہیں زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ یہ وہی دین ہے میرے حضور کا جس نے تمہیں آ کے عزت دی، جو میں تمہیں احترام دیا معاشرے میں، ورنہ یہ معاشرہ تمہیں قبول ہی نہیں تھا کرتا۔ مرد کی جہالت وہ ایک الگ ٹاپک ہے، مرد جاہل تھا، آج بھی ہیں کچھ لوگ ایسے جو عورتوں، میں اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی اس معاشرے میں، کچھ جگہوں پہ کچھ مرد اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بد اخلاقی، ان کو مار پیٹ، میں اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن تم نے اسلام کے بارے میں بولا، یہ وہی دین ہے فحشا بد اخلاق عورت جس نے تجھے اس معاشرے میں اتنی عزت دی، ورنہ تجھے تو کوئی پوچھتا نہیں تھا، تجھے تو بس بستر تک محدود رکھا ہوا تھا، تجھے تو گندی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ جب یہ دین آیا، جب یہ میرے آقا کی آمد ہوئی تو اس نے تجھے یہ عزت بخشی، تجھے لا کے اس مقام پہ بٹھا دیا، ورنہ تیرے جیسی گندی عورتوں کو تو کوئی پوچھتا تک نہ۔ اور اس زمانے میں تو اس دور کی تو جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، کون نہیں جانتا۔ تو تمہیں جس دین نے، جس شخصیت نے عزت بخشی، حضرت علی کا فرمان ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، تو ٹھیک ہے وہ چیز سامنے آ رہی ہے، لیکن تیرے جیسی بد اخلاق عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی حدود میں، اپنی اوقات میں رہے، اسلام کے بارے میں بد زبانی، بد کلامی نہ کرے، اور لاکھوں کروڑوں ماؤں بیٹیوں کو ورگلائے مت۔ وہ بیٹیاں، وہ مائیں، وہ جانتی ہیں کہ وہ کنیز سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور ان کو اپنا مقام بھی پتہ ہے، ان کو اپنا مرتبہ بھی پتہ ہے۔ اسی اسلام نے ماں کے قدموں میں جنت رکھی، اسی اسلام نے ایک بیٹی کو رحمت قرار دیا۔ تو کون سے اسلام کی بات کر رہی ہے جس میں اسلام نے عورت کو تنگ نظری سے اس کے حقوق میں تنگ نظری کی ہے؟ اسلام ہی ہے جس نے تجھے تیرے حقوق دیے ہیں۔ تو کیا چاہتی ہے؟ اسلام عورت کا مطلب اسلام میں تو ہے چھپا ہوا خزانہ، اور خزانے کو چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، بازاروں میں اسلام نہیں رکھتا، ایک قیمتی چیز ہے،
قیمتی چیز کو اسلام نے سمیٹ کے باپردہ رکھا ہے۔ تو جس اسلام کی اور تو اپنے جس کفریات کی بات کر رہی ہے، اس اسلام کا میرے آقا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میرے آقا نے جس اسلام کی بات کی، اس اسلام میں عورت کو سب سے زیادہ عزت، احترام، وقار اس اسلام نے عطا کیا۔ اس معاشرے میں مرد کے شانہ بشانہ اس اسلام نے لا کے کھڑا کیا۔ اس معاشرے میں عورت کو جو مقام دیا وہ میرے آقا کے دین نے دیا۔ اور تیرے جیسی بد کردار عورتیں، چند فحاشہ عورتیں سڑکوں پہ نکل کے اسلام کے بارے میں یہ باتیں کر رہی ہیں۔ تجھے اسلام کا پتہ ہی کیا ہے؟ بس پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ان ملاؤں سے تم نے اسلام سن رکھا ہے، اور کچھ جاہل مردوں نے عورتوں کے ساتھ عورتوں کے حقوق ضبط کیے، اور اس اسلام کو لے کے تم بیٹھ گئی۔ وہ اسلام میرے آقا کا اسلام نہیں ہے۔ میرے آقا کے اسلام نے عورت کو مقام دیا، عورت کو عزت دی، اور فرمایا کہ عورت ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ عورت وہ گندی نگاہیں، تمہیں عزت کے ساتھ کسی کی بیوی بنایا، کسی کی بیٹی بنایا، کسی کی بہن بنایا، تو تمہیں عزت کے ساتھ بنایا، تمہیں ایک مقام دیا، ایک مرتبہ دیا۔ انسان پوری زندگی کس چیز کی کوشش کر رہا ہے؟ کس چیز کے لالچ میں ہے؟ جنت کے لالچ میں، اور وہ تیرے قدموں میں لا کے رکھ دی اسلام نے۔ تو کون سے اسلام کی بات کر رہی ہے جس اسلام نے تیرے حقوق میں تنگ نظری کا مظاہرہ کیا ہے؟ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس نے ہر طرح کے حقوق کو بڑے واضح کھلے الفاظ میں بیان کیا اور دیے۔ مرد کو حقوق دیے اس کی حدود میں رہ کے، عورت کو حقوق دیے اس کی حدود میں رہ کے۔ اب تو یہ چاہے کہ تجھے مردوں کے حقوق مل جائیں، اور مرد یہ چاہیں کہ اسے عورتوں کے حقوق مل جائیں جو تیری پارٹی کے ہیں، تو اسلام بالکل ایک وہ دین نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے ہر شخص کو اس کا اپنا حقوق، اس کے حقوق دیے، ان حقوق کو عزت کے ساتھ معاشرے میں لاگو کیا۔ اور بیٹیوں کو جو حقوق اسلام نے دیے ہیں، کبھی تو رشک آتا ہے کہ جو حقوق عورت کے حقوق ہیں وہ مرد کے کیوں نہیں ہیں؟ لیکن میرے آقا نے جو مرد کو جو حقوق عطا کیے اس کی بھی مثال نہیں ملتی، جو عورتوں کے حقوق ہیں اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ میں اپنے بچوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ایسی گندی، بد اخلاق، بد کردار عورتوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ سب سے پہلے اسلام کو پڑھیں۔ ہاں، اور یہ حقوق صرف اور صرف کنیز سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہیں۔ اگر اسلام میں عورت کی عزت کو دیکھنا ہے نا، تو آ جاؤ دروازہ فاطمہ پہ سلام اللہ علیہا پہ۔ وہاں پہ عورت کے حقوق تجھے نظر آئیں گے۔ وہاں پہ نبیوں کا سلطان آ کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، اور پھر اندر داخل ہوتے ہیں، دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اب تو کیا کہتی ہے؟ اب ایک دفعہ کا واقعہ، مختصر سا واقعہ میں ایک بیان کر کے اختتام کروں گا کہ حضور کے ساتھ ایک صحابی سیدہ کے گھر میں آئے، نابینا تھے۔ تو بی بی نے فرمایا کہ بابا جان رک جائیں، میں مطلب مکمل پردہ کر لوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ نابینا ہے یہ؟ فرمایا بابا جان وہ نابینا ہے، میں تو نہیں ہوں نا۔ تو اسلام نے ان عورتوں کے حقوق جو ہے نا وہ بیان کیے ہیں۔ تیرے جیسی فحشہ اور بد کردار اور ایک بستر سے اٹھ کے دوسرے بستر پہ جا کے سونے والی عورتوں کے حقوق اسلام نے بیان نہیں کیے، ان عورتوں کی سزائیں اسلام نے ضرور بیان کی ہیں، انشاءاللہ تجھے بھی ملیں گی۔ اور مرد عورت میں کوئی فرق نہیں اسلام نے رکھا۔ جو چیزیں مرد اور عورت کے لیے نقصان دہ تھیں ان کا فرق تا قیامت رہے گا۔ نہ مرد عورت سے محترم، نہ عورت مرد سے محترم، دونوں احترام کے قابل، دونوں محترم، دونوں عزیز اسلام کو۔ بیٹیاں جو ہیں وہ رحمت اسلام نے قرار دیں، بیٹیوں کے حقوق سب سے زیادہ ہیں۔ اور حقوق پھر کہوں گا، حقوق ہیں صرف کنیز سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے، اور وہ بھی کسی دن ضرور بیان کروں گا کہ سیدہ کی کنیز بننے میں ہی آسانی ہے قیامت کے دن، اور انہی کی بخشش ہے۔ والسلام، اللہ نے کے